میرے عزیزو، جب آپ خداوند سے کچھ مانگیں اور اپنی زندگی میں بے دل ہوئے ہوں، جب آپ چاہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی اور ترقی آئے اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خداوند بلیس بھی کرے، تو آپ یہ زبور ضرور پڑھیے گا۔ آئے میرے ساتھ ہم مل کر نکالیں گے زبور نمبر 18۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے تھے۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے۔ اور خداوند آسمان میں گرجا، حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا، بلکہ تابڑتوڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہاں کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور اور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا۔ کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں کتنا اچھا یہ ٹائم دیا کہ ہم اس کے حضور میں بیٹھ کر اس کی تمجید کر سکیں۔ ہم خداوند سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس زبور میں سے اس کی پہلی 22 آیات تک پڑھی ہیں، جبکہ اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 50 ہیں۔ اس زبور کو پڑھتے ہی خداوند کے حضور جو اس کے پرومسز ہیں، اس کے وعدے ہیں، سب ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ خداوند سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ ہمیں کتنے خوبصورت اور اچھے اچھے وعدے دیتا ہے۔ خداوند کے تمام وعدوں کو پڑھ کر میرا دل خوش ہوا کہ جب ہم مل کر اور متفق ہو کر خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند اتنے اچھے اچھے خوبصورت اپنے پرومسز سے نوازتا ہے۔
ہم خداوند سے مانگیں کیونکہ خداوند دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ زبور 18 اس کی 30 ورس میں لکھا ہے، وہ ان سب کے سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ بے شک میرے عزیزو، خداوند کے سوا کوئی اور ہمارا خداوند نہیں ہے، اور کسی سے ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہر وقت ہمیں دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کا کلام عظیم ہے، جب بھی کھلتا ہے تو بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ زندگیوں میں اثر کرتا ہے۔ کلام مقدس کو ڈیلی کھولا کریں، ورسز کو پڑھا کریں اور اپنی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر بلیسنگ لیا کریں، کم نہیں بلکہ ڈھیروں ڈھیر بلیسنگ، کیونکہ خداوند ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگرچہ وہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں مل کر خداوند سے مانگنا چاہیے اور خداوند کے حضور میں جھکنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، ہر اس کا وعدہ سچا ہے، اور اس کے حضور میں ہمیں مانگنا چاہیے۔ آج ہم نے کتنا خوبصورت اور اچھا زبور پڑھا ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت ملتی ہے۔ یہ برکات ہم سب کے عزیزو، آپ اس زبور کو پورا پڑھیے گا۔ اس کی ٹوٹل 50 آیات ہے، تو آپ انہیں پڑھیں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں، کیونکہ بہت بلیسنگ، برکت اور خوشی ملتی ہے۔ آپ اس برکت کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس بلیسنگ میں شامل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔